اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ تغابن جو 18 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ سورت کے ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے کہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے قوت دی، سمجھ دی، عقل عطا کی اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ہدایت پوری طرح سامنے آ گئی۔ اس کے باوجود جسے کفر اختیار کرنا تھا وہ کفر پر اڑا رہا اور جنہیں مؤمن ہونا تھا انہوں نے ایمان اختیار کر لیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے عمل اور اہل کفر کے کام، ان سب کو وہ دیکھتا ہے، سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور اسی کی طرف آخر کار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت علم کو بیان کیا گیا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ تمہارے سب اقوال اور اعمال کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اقوال اور افعال تک ہی منحصر نہیں، بلکہ اس کے بندے جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اگرچہ ادنا وسوسہ ہو، اس سب کا بھی اللہ کو علم ہے۔ وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کی بدحالی کا انجام بتلایا ہے، جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم کفر سے باز نہ آئے، اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ فذاقوا وبال امرہم، سو انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، یہ تو دنیا میں ہوا۔ ولہم عذاب علیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، چنانچہ ان نافرمان لوگوں نے ان پیغمبروں کی دعوت پر ایمان نہ لانے کا یہ ہیلا نکالا اور یہ بہانہ تراشا کہ یہ تو آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں، بھلا آدمی آدمی کو کیا ہدایت دے گا؟ اس جاہلانہ بات کو اٹھایا اور کفر پر جمے رہے اور حق سے اعراض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آخر انجام دنیا اور آخرت میں وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی بھی ایمان نہ لائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ 7ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کا تذکرہ فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ جھوٹ خیال کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت میں۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھی ضرور اپنے اعمال سے باخبر کیے جاؤ گے،
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ قبروں سے اٹھانا اور انسان کے اعمال نامہ انسان کے سامنے پیش کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ دشوار کام ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ، اس کی تعلیمات کو اپناؤ، اس کی احکامات پر عمل کرو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور کافرین کا انجام بتایا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع فرمائے گا، اور یہ جمع کرنے کا دن نقصان میں پڑنے کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ تغابن ہے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی۔ کافر کا خسارہ تو ظاہر ہے کہ جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، اور مؤمن کا خسارہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی نعمتیں مل جائے انہیں یہ حسرت رہ جائے گی کہ ہائے ہم اور اچھے اعمال کر لیتے تو اور زیادہ نعمتیں ہمیں مل جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمن اور کافر دونوں کے انجام کا ذکر کیا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ کا ارشاد ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، حقیقت میں کامیاب یہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کافر کا انجام ذکر کیا گیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو چند نصیحتیں فرمائی، جس میں سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، یعنی جس انسان کو بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے اور وہ جو تکلیف پہنچی ہے اس پر صبر کرے، اور وہ بظاہراً آنے والی تکلیف اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تیسری نصیحت فرماتے ہوئے اولاً توحید کی تلقین فرمائی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر توکل کا حکم فرمایا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمن اللہ ہی پر توکل کرے۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہے، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ جو بیوی بچے انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے وہ انسان کے دشمن ہے، البتہ اگر وہ اپنے اس عمل سے توبہ کرے تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ پانچویں نصیحت یہ فرمائی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال و دولت اور اولاد کی محبت میں لگ کر کہیں اللہ کے احکامات سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس لیے سورت کے اختتام میں اللہ نے فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو، اور بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔